بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. سورۃ النبا کی آیت نمبر 37 سے 40 تک میں نے پڑھا آپ کے سامنے. سورۃ النبا، نبا خبر کو بولتے ہیں. خبر قیامت کے سلسلے میں خبر کے بارے میں جو باتیں ذکر کی گئی تھی اس سورہ میں آئی ہیں، اور قیامت پر لوگوں کو ابھارا، اور اسی طرح جنت جہنم کا ذکر، جنتیوں کا ذکر، جنتیوں کے اعمال کا ذکر، جہنمیوں کا ذکر اور ان کے اعمال کا ذکر ہم نے دیکھا تھا. اب یہاں دیکھیں، اللہ رب العالمین نے سورت کے آخر میں بھی جس طرح ابتدا کی تھی سورت کی، عما یتساءلون، کس چیز کے بارے میں یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں، عن النبأ العظیم، بڑی خبر کے بارے میں، الذی هم فیہ مختلفون، جس میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں. اور وہ بڑی خبر ہم نے پڑھا تھا کہ وہ قیامت کی خبر، یعنی انہیں آخرت کے دن کے سلسلے میں ڈاؤٹ ہے، آخرت کے دن کے سلسلے میں یہ اختلاف کر رہے ہیں، کوئی شک کرنے والی چیز ہے. اللہ رب العالمین نے اس طرح سے کس چیز کے بارے میں سوال ہو رہا ہے، کوئی سوال کرنے کی چیز ہے. یہ تو یقینی سی بات ہے کہ یہ دن آنے والا ہے. اللہ رب العالمین نے ایک تو اس دن کے آنے کا یقین دلایا، اور پھر اس طرح کے نشانیوں کا ذکر کیا. اللہ رب العالمین اس طرح کی نشانیوں کا ذکر کیا کہ اس دن کو ماننے کے لیے آپ اپنے آپ کو تیار کر لیں. اللہ رب العالمین نے شروع صورت میں عما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، اس کے بعد سے اللہ رب العالمین نے دلائل ذکر کیے. کون سے دلائل؟ وہ دلیلیں ذکر کی ہیں جن دلیلوں کے ذریعے سے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ دن آنے والا ہے. سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے زمین کا ذکر کیا تھا، الم نجعل الارض مہادا، کہ اللہ رب العالمین نے زمین کو بنایا، کہ ہم نے زمین کو نہیں بنایا بچھونا. یعنی اللہ رب العالمین نے زمین کو تیار کیا ہمارے لیے. زمین کی مثال دی اللہ نے. اس کے بعد اللہ نے مثال دی والجبال، پہاڑ کی مثال، کہ پہاڑ کو اللہ نے میخ بنایا، یعنی پہاڑ ایک طرح کی کیل ہے جو زمین کو روکے ہوئے. وخلقناکم ازواجا، پھر اللہ رب العالمین نے لوگوں کی شخصیت کے بارے میں بات کی. پہلے اس چیز کے بارے میں بات کی جسے ہم دیکھتے ہیں، بھائی زمین کو دیکھتے ہیں، پہاڑوں کو دیکھتے ہیں، ہاں، تو اللہ نے پہلے اس کا ذکر کیا، اس کے بعد ہمارے نفوس کا ذکر کیا. وخلقناکم ازواجا، تم اپنے آپ کو دیکھو، ہم نے تمہیں جوڑ جوڑ بنایا، ہاں. وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا، پھر جو تمہارے اندر چیزیں ہیں کیا کیا ہیں کہ تمہیں نیند آتی ہے، اور نیند کو ہم نے تمہارے آرام کا سبب بنایا، ہاں، آرام لیتے ہو، اس سے سکون لیتے ہو تم. وجعلنا اللیل لباسا، تمہاری نیند کے لیے رات کو تیار کیا ہم نے، ہاں، رات کو لباس بنایا کہ وہ ساری چیزوں کو ڈھک لیتی ہے، پردہ کر دیتی ہے، بالکل سکون سے. تمہیں ٹھنڈک چاہیے، رات میں ٹھنڈک ملتی ہے. تمہیں آرام چاہیے، سکون چاہیے، روشنی ختم ہو جائے تب تمہیں آرام ملے گا، اللہ نے روشنی ختم کر دی، رات تاریک بنائی اللہ. وجعلنا النہار معاشا، دن کو اللہ رب العالمین نے معاش، کمائی کا ذریعہ بنایا ہے، کہ ایسا نہیں ہے تم زندگی کیسے گزارو گے. اللہ رب العالمین نے دن تیار کیا تمہارے لیے تاکہ تم دن میں کمائی کر سکو، ہاں، کما سکو، اور اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے تیار کر سکو. وجعلنا النہار معاشا. اسی طرح اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آسمان کی بات کی کہ ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان تیار کیے، اور پھر اس آسمان میں اللہ نے چراغ بنائے، ایسے چراغ جو گرم ہیں، جس میں حرارت بھی موجود ہے، گرمی بھی موجود ہے، اور روشنی بھی موجود ہے، دونوں چیزیں موجود ہیں. اور پھر اللہ رب العالمین نے آسمان کے بارے میں یہ ذکر کیا کہ اللہ نے آسمان سے پانی نازل کیا، پانی ان بادلوں سے نکالا جو بادل پانی لے کر آتے ہیں، بھرے بھرے بادل، پانی سے بھرے ہوئے بادل آتے ہیں اور پانی برساتے ہیں. اس کے بعد ہم زمین سے تمہارے لیے چیزیں نکالتے ہیں، باغات نکالتے ہیں، گھنے گھنے باغات. یہ سب کس سے؟ آسمان کے ذریعے سے تمہیں نعمتیں حاصل ہو رہی ہیں. اللہ رب العالمین نے آسمان کو ہمارے لیے تیار کیا ایک نعمت کے طور پر.
پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اتنی نعمت ذکر کرنے کے بعد پھر اسی چیز کے بارے میں بات، ان یوم الفصل کان میقاتا، کہ بے شک فیصلے کا دن ایک مقررہ مدت تک ہے، ایک مقررہ ٹائم پر ہے، ایک فکس ٹائم پر ہے، وہ آئے گا، اسی دن آئے گا، وہ فکسڈ ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے دونوں گروہوں کا ذکر کیا، کس کے لیے وہ برا ہے اور کس کے لیے وہ اچھا ہے۔ ان یوم الفصل کان میقاتا، اس کے بعد یوم ينفخ فی الصور فتاتون افواجا، کیسے قائم ہو گئے قیامت کا دن؟ سور میں پھونکا جائے گا تو تم فوج در فوج، ایک جماعت در جماعت، ایک جماعت ایک جماعت ایک جماعت، کئی جماعتوں میں آؤ گے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اور اسے اور کھول کر ذکر کیا، وفتحت السماء فكانت ابوابا، آسمان کو کھول دیا جائے گا، وہ دروازے دروازے ہو جائے گا۔ اور پھر اللہ نے کہا وسيرت الجبال، پہاڑ چلائے جائیں گے، فكانت سرابا، تو وہ سراب کے مانند ہوں گے، ایسا لگے گا کچھ تھا، کچھ ہے، ایسا لگے گا کہ سامنے پہاڑ ہے، کچھ نہیں ہوگا۔ فكانت سرابا، سراب بولتے ہیں ایسی چیز جو لگتی ہے کہ کچھ ہے حالانکہ وہ کچھ نہیں ہوتی ہے، جا کر دیکھیں تو۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ان دونوں گروپس کا ذکر کیا۔ اب آپ دیکھیں ترتیب، پہلے سوال سے شروعات کی، پھر سوال میں کیا مقصد تھا؟ اس دن کو یقینی بنانا، قیامت کے دن کو۔ پھر اس کے بعد اس کے دلیلیں دی اللہ رب العالمین نے، دلیلیں دینے کے بعد اللہ رب العالمین اللہ رب العالمین نے قیامت کے دن کے قائم ہونے کا طریقہ کار ذکر کیا، کس طرح سے قائم ہو۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے قیامت میں دو گروپس کے سلسلے میں ذکر کیا، چونکہ اللہ رب العالمین نے فیصلے کے دن دو چیزوں کو تیار کیا ہمارے، یا تو جنت ہے یا تو ادھر ہے یا ادھر۔ ایک اور چیز ہے جو بیچ میں ہے، اعراف، اصحاب الاعراف، جو بیچ میں ہوں گے، جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہو گئی ہوں گی، وہ اصحاب الاعراف ہوں گے۔ وہ ادھر دیکھ رہے ہوں گے جہنم کی طرف، کہہ رہا ہوں یہاں نہیں جانا، مطلب ادھر بائیں طرف دیکھ رہا ہوں، ارے یہاں نہیں جانا، یعنی کتنے خوش ہیں، یہیں جانا ہے نا، یہیں جانا ہے۔ تو اصحاب الاعراف، حالانکہ لاسٹ میں ان کا بھی انجام کیا ہوگا، وہ بھی جنت میں چلے آئیں گے، لیکن موٹا موٹا اگر آپ سمجھیں تو یا تو جنت ہے یا اصحاب الاعراف بھی جنت میں جائیں گے۔ تو ایٹ دی اینڈ ایک انسان سمجھے کہ پھر فیصلے کے دن کیا کیا ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے دونوں چیزوں کو ذکر کیا، جہنم کا پھر جنت کا۔ جہنم کا ذکر کیا کہ جہنم گھات میں لگی ہوئی ہے، ہاں تیار ہے، بیٹھی ہوئی ہے، سرکش جتنے بھی سرکش ہیں نا سب کا ٹھکانہ وہی ہے، جو بھی سرکشی کرتا ہے جہنم تیار بیٹھی، آ جاؤ میرے پاس ہو، تم میرے ہو۔ ابھی تین فیہا احقابا، جو جہنم میں گیا وہ سالوں سال رہے گا اس میں۔ اور میں نے اس سلسلے میں بتایا تھا کہ یہاں پر سالوں سال کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تھوڑا گیا اور پھر نکل آئے، یہاں سالوں سال کا مطلب یہاں کافروں کی بات چلے، کفار کی بات چلے، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ سالوں سال کا مطلب یہ ہے ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ نہ تو جہنم میں کیا کیا ملے گا، نہ کوئی ٹھنڈک کی چیز، کوئی ایسی ٹھنڈک جو سکون والی ٹھنڈک، نہ کوئی پینے کی چیز ملے گا، تو گرم گرم پانی اور بہتی ہوئی پیپ، اور یہ موافق بدلہ ہوگا جو انہوں نے اعمال کیے ہوں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے موافق میں کہہ رہا ہوں نا، بدلہ بالکل مطابق ہو رہے ہوں نا، ان کے اعمال کیا تھے، انہم کانوا لا یرجون حساب، وہ حساب کی امید نہیں کرتے، اور وہ ہماری آیات کو جھٹلاتے تھے، اور ہر چیز کو ہم نے محفوظ کر لیا تھا ایک کتاب کی شکل میں۔ تو تم چکھو تو ہم تمہیں صرف اور صرف عذاب میں ہی آگے بڑھائیں گے، یعنی تمہارا عذاب دن بدن کیا ہوتا جائے گا، ہوتا جائے گا۔ اللہم احفظ۔ اللہ رب العالمین نے یہ ذکر، پھر اس کے بعد اللہ نے متقیوں کا ذکر، جو جنتی ہیں، ان للمتقین مفازا، ایک کامیابی کی جگہ ہے متقیوں کی، حدائق و اعنابا، باغات ہیں، انگور ہیں، ہاں، وکواعب اترابا، اور ہم عمر نوجوان لڑکیاں ہیں، وکأسا دہاقا، اور بھرے ہوئے جام ہیں، پینے کے لیے شراب کے جام ہیں، ایسی یہاں کی شراب نہیں، یہاں کی تو حرام ہے، وہاں ایسی شراب ہی نہیں ہے جو یہاں کی شراب ہے، یہاں تو بہت بری ہے۔ ایک انسان چونکہ نشے کا عادی ہوتا ہے اس لیے پیتا ہے یہاں پہ، ورنہ یہاں پر جو پہلی بار پیتا ہے اس کا منہ دیکھیے آپ جا کر، کتنا برا منہ بناتا ہے وہ، کیونکہ پتہ ہے بری لگتی ہے، وہ اچھی نہیں ہے، آپ آس پاس سے گزریں گے آپ کو اسمیل آئے گی، بھائی اچھی چیز ہوگی تو اسمیل آئے گی اس میں۔ پھر بھائی آپ ایک انسان کے پاس جوس ہوتا ہے تو جوس کو اگر دیکھتا ہے تو اگر اسمیل بھی کرتا ہے کہتے ہیں پائن ایپل کا جوس ہے، ایپل کا جوس ہے، اسے اچھا لگتا ہے، انار کا جوس ہے، اچھی خوشبو بھی آتی ہے اس میں سے کتنی بری آتی ہے، اسے کیسے بنایا جاتا ہے، اور ہم آس پاس اس کی فیکٹریوں سے گزرتے تو کتنی بری آتی ہے، لا الہ الا اللہ۔
کیوں؟ کیونکہ اچھی چیز نہیں ہے، وکأساً، لیکن وہاں کی شراب وہ الگ ہوگی، لذت للشاربین، پینے والوں کے لیے لذت کا سبب ہوگی۔ یہاں لذت نہیں ہے، یہاں نشہ ہے، وہاں لذت ہے، وہاں سکون ہے، وہاں اطمینان ہے، وہاں مزہ ہے۔ وکأساً، اور پھر اللہ رب العالمین نے اور تفصیل ذکر کی، وہ نہ اس میں کوئی لغو بات سنیں گے، بیکار کی بات ہے، ولا کذابا، اور کوئی جھوٹ نہیں سنیں گے، نہ تو وہ خود بولیں گے جھوٹ، نہ کوئی آپس میں ایک دوسرے کو جھٹلائے گا، ارے نہیں تم غلط کہہ رہے ہو، تم جھوٹے ہو، تم جھوٹے ہو، ایسا کچھ نہیں ہوگا، کوئی کسی کو جھٹلائے گا نہیں، اور نہ خود جھوٹ بولیں گے، کوئی جھوٹ وہاں پر نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بعد اللہ نے کیا کہا، جزاء من ربک عطاء حساب، یہ آپ کے رب کی جانب سے بدلہ ہوگا، ایسا بدلہ جو ایک انسان کے لیے کیا ہو جائے، کافی ہو جائے۔ اگر آپ دیکھیں ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وکواعب اترابا وکأسا دہاقا لا يسمعون فیہا لغوا ولا کذابا جزاء من ربک عطاء حسابا۔ کہیں آپ کو جنت کا لفظ ملا؟ لیکن جب جہنم کا دیکھیں، ان جہنم کانت مرصادا، جہنم کا لفظ ملا، کیوں؟ کافروں کی بات چل رہی، جنت میں متقیوں کی بات چل رہی۔ پتہ ہے اللہ رب العالمین نے متقیوں کے لیے کیا ذکر کیا؟ ان للمتقین مفازا، مفاز بولتے ہیں کامیابی کی جگہ کو، یعنی جنت کیا ہے؟ کامیابی کی جگہ۔ اللہ نے جنت نام ہی نہیں لیا، جنت کو مقصد کے طور پہ ذکر کیا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ جنت کا نام نہیں لیا اللہ نے، مقصد کے طور پر ذکر کیا، ان للمتقین مفازا، کامیابی کی جگہ مین جنت ہے، کامیابی کی جگہ دنیا نہیں۔ انسان کو اتنا سمجھنا ہے، اللہ نے متقیوں کے لیے کامیابی کی جگہ تیار کی ہے، یہاں کامیاب نہیں ہوتا ہے کہ انسان، یہاں کی کامیابی اصل کامیابی نہیں ہے، دنیا کی کامیابی اصل کامیابی نہیں ہے، اصل کامیابی دنیا میں رہ کر آخرت کمانا ہے، آخرت کے لیے اپنا گھر تیار کرنا ہے، یہ اصل کامیابی۔ جس نے کر لیا وہ کامیاب ہے، جس نے نہیں کیا وہ ناکام ہے۔ واضح ہو رہی بات؟ تو اللہ رب العالمین نے جنت کا نام ہی نہیں لیا۔ میں بس ایک نقطہ ذکر کرنا چاہتا تھا کہ جنت کا یہاں دور سے دور تک نام نہیں ہے، لیکن صاحب سامعین سب سمجھ رہے ہیں کس کی بات چل رہی ہے؟ جنت کی بات چل رہی ہے۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین نے اسے کہا مفاز، کامیابی کی جگہ۔ اس کے بعد آج جو آیت ہے وہ ہے، میں نے بس تھوڑا سا ریپیٹ کیا تھا کہ آپ لوگوں کا ذہن ایک مرتبہ دوبارہ تیار ہو جائے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ذکر کیا جزاء من ربک عطاء حسابا، آپ کے رب کی جانب سے یہ بدلہ ہے، ایسا بدلہ جو ایک انسان کے لیے کیا ہو جائے، کافی ہو جائے۔ اور بعض علماء کہتے ہیں ایسا جام، کیونکہ ابھی لاسٹ میں جام کا ذکر آیا نا، بھرا ہوا جام ملے گا، ایسا جام جو ایک انسان کو دوسرے جاموں سے کیا ہو جائے، کافی ہو جائے۔ یہ بھی مراد ہو سکتا ہے۔ ایسا بدلہ ایسی آتا ہے، ایسا اللہ کی طرف سے گفٹ ہے جو ایک انسان کے لیے کیا ہو جائے گا، کافی ہو جائے گا۔ کون رب؟ آپ کا رب کون ہے؟ کون ہے آپ کا رب؟ اللہ رب العالمین نے اگلی آیت میں ذکر کیا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ جزاء من ربک، آپ کے رب کی طرف سے بدلا ہے۔ کون رب؟ آپ کے پالنہار، آپ کو جو پال رہا ہے اس کی طرف سے ہی بدلا ہے۔ کون ہے وہ رب؟ اب دیکھیے، رب السماوات، آسمانوں کا رب ہے وہ، والارض، اور زمین کا رب ہے وہ، وما بینہما، اور ان دونوں کے درمیان جو کچھ ہے ان کا رب ہے وہ، الرحمن، اور وہ کون ہے؟ رحمان۔ یہ جو پورا یہ جو لفظ ہے یہ اللہ رب العالمین کے سلسلے میں ایک طرح سے اس کی تعریف کی جائے۔ رب کون ہے وہ؟ السماوات، رب السماوات کون ہے؟ آسمانوں کا رب ہے، والارض، کتنے آسمان ہیں؟ ہم نے اس سے پہلے بات کی تھی، 7 آسمان ہیں، اور زمینیں کتنی ہیں؟ زمینیں بھی 7۔ 7 آسمان کی دلیل تو قرآن میں آپ کو مل جائے گی۔ کیا ہے دلیل؟ بتائیں۔ خلق اللہ 7 سماوات طباقا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق 7 سماوات، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، جس نے 7 آسمان طبق در طبق پیدا کیے، ایک کے اوپر ایک تو چیز ہی، اور 7 زمینیں ہیں۔ بتائیے کیا 7 زمینیں ہیں؟ ہاں ہیں۔ دلیل؟ قرآن میں اللہ رب العالمین نے اشارہ ذکر کیا، اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن، اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان پیدا کیے اور زمین بھی اسی طرح، یہ صرف اشارہ ہے۔ اور حدیث میں اس کی اور صراحت ملتی ہے،
کہ جو شخص کسی شخص کی ایک ٹکڑا زمین کا چھین لے گا ناحق تو اسے 7 زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا. کتنی زمینیں ہو گئی ہیں؟ اب یہ واضح ہو گیا کہ زمینیں کتنی ہیں، حدیث سے واضح ہو گیا کہ 7. تو زمینیں بھی 7 اور واضح. رب السماوات آسمانوں کا رب ہے، والارض اور زمین کا رب، یعنی آسمانوں کو بھی اللہ تھامے ہوئے. آپ نے کوئی پلر دیکھا ہے آسمان کو تھامے ہوئے؟ کچھ نہیں، رکے ہوئے اپنی جگہ پر رکے. اس بلڈنگ کے پلر ہٹا دیں، ہاں یہ بلڈنگ تہز نہز ہو جائے گی. ہاں کسی بھی بلڈنگ کا. کیوں؟ کیونکہ یہ کمزور ہے، اور اللہ رب العالمین کی چیزیں کمزور. اللہ نے جو چیزیں بنا دی وہ کمزور نہیں. اللہ نے دعویٰ اس لیے کیا تھا جب آسمانوں کو بنا دیا اللہ رب العالمین نے. اللہ رب العالمین سورہ ملک میں کیا دعویٰ کیا؟ ہل تری من فطور، کوئی کمی دکھتی ہے تمہیں؟ دیکھو ایک بار اور دیکھو، کئی بار دیکھو، دیکھتے رہو، کچھ مل جائے. کوئی کمی ملتی ہے؟ نہیں ملے گی. کیوں؟ کیونکہ اسے کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا. اس میں کمی نہیں مل سکتی، تمہارے والے میں کمی ملے گی. ہاں آج اللہ رب العالمین نے ہمیں بنایا، آپ سب بیٹھے ہیں، آپ سب کی شکلیں الگ الگ ہیں. ہاں ایک انسان نے روبوٹ بنایا، وہ اس میں کچھ ڈال رہے ہیں تو کام کر رہا ہے، نہیں ڈال رہے ہیں وہ رک جا رہا ہے. کبھی کچھ کام کہہ رہے ہیں اس سے تو کچھ کر رہا ہے، کبھی کچھ کہہ رہے ہیں تو کچھ کر رہا ہے، کبھی صحیح کر رہا ہے کبھی رک جا. کیا ہے وہ کس کی ہے؟ وہ ہم نے تیار کیا ہے، اور وہ بھی اللہ رب العالمین نے جو ذہن دیا اس سے تیار کیا ہے. ابھی بھی کس کے ہیں ہم؟ اللہ کے. تو ایک انسان اتنا سمجھے کہ آسمانوں کا رب ہے اور آسمان میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں. والارض، اور کس کا رب ہے؟ زمین کا رب. زمین کہیں ہموار ہے، مطلب ایسی زمین ہے جو بہت ہلکی ہے، جس میں آپ بوئیں تو کچھ نکال سکیں. کچھ زمین ایسی ہے جو بہت بنجر ہے، کچھ زمین ایسی ہے جو بہت سخت ہے. اللہ رب العالمین نے یہ زمین کو تیار کیا اور 7 زمینیں. اب کچھ روایات ملتی ہیں کہ جس طرح سے یہ زمین ہے اسی طرح سے دوسری زمینیں بھی ہیں. جس طرح سے یہاں نوح آئے تھے، نوح علیہ السلام، اسی طرح دوسری میں بھی نوح علیہ السلام آئے. جس طرح میں یہاں ہوں اسی طرح دوسری زمین میں بھی کوئی ہے جو میرے نام کا ہے. ہاں بعض روایت ذکر کرتے ہیں جسے ملٹی ورس کا آپ کانسیپٹ کہہ سکتے ہیں. واللہ عالم یہ روایتیں ذکر کی جاتی ہیں، میں ان کی تحقیق میرے علم میں نہیں. لیکن اتنا سمجھے کہ 7 زمینیں اور 7 آسمان. اللہ رب العالمین نے خصوصی طور پر جب اپنے رب ہونے کا ذکر کیا تو آسمانوں اور زمین کا ذکر کیوں کیا؟ بتائیں. ہاں کیونکہ ہم سب سے زیادہ کن چیزوں کو دیکھتے ہیں؟ یا تو آسمان کو یا ہم سب سے زیادہ کس چیز سے فائدہ اٹھاتے ہیں؟ یا تو آسمان سے یا زمین سے. بھائی آسمان سے جو بارش ہو رہی ہے اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور زمین سے نکل رہا ہے اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. زمین میں چل رہے ہیں، زمین میں کام کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، دنیا بھر کی چیزیں کر رہے ہیں آسمان. اور اس لیے اللہ رب العالمین نے خصوصی طور پر اور سب سے زیادہ مضبوط مخلوقات کا جب ذکر آتا ہے تو پھر اللہ رب العالمین آسمان اور زمین کا ہی ذکر نہیں، آسمان اور زمین کا ذکر. کیوں؟ کیونکہ یہ بہت بڑی بڑی ہیں اور یہ ایسی ہیں جو ہمارے سامنے واضح ہیں، اور یہ ایسی ہیں جن سے ہم بہت فائدہ اٹھاتے ہیں. اس لیے اللہ رب العالمین بار بار ان گئے. آپ دیکھیں اللہ جب اپنا ذکر کرتا ہے ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، بے شک تمہارا رب اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا. کیوں؟ تمہارا رب اللہ وہ ہے جس نے چڑیاؤں کو پیدا کیا، ہاں جس نے جانوروں کو پیدا کیا. اللہ رب العالمین اس طرح سے نہیں، بڑی مخلوقات آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا. کیونکہ آسمان پیدا کرنے پر کوئی قادر نہیں. اگر آسمان کا ایک ٹکڑا گر جائے کیا ہو جائے پتہ نہیں، ہاں بڑا معاملہ خراب ہو جائے. اللہم ارحم. تو ایک انسان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ بہت مضبوط مخلوق ہے. بعض کہتے ہیں کہ جو ہم اپنے اوپر دیکھتے ہیں تو یہ آسمان نہیں ہے، یہ آسمان دنیا ہے، دنیا کا آسمان. یہ ریفلیکشن آف لائٹ ہے، لائٹ کا ریفلیکشن ہو رہا ہے. کبھی نیلا ہو جاتا ہے، کبھی وائٹ ہو جاتا ہے، ہاں کبھی بلیک ہو، رات میں بلیک ہو جاتا ہے. آپ اسے باہر نکلیں گے تب آپ کو دکھے گا مین آسمان کیا ہے، اور تب بھی آپ پہلے آسمان تک نہیں پہنچ پائیں. بعض کہتے ہیں اور یہ تو روایات سے ثابت ہے کہ ہر آسمان پر ایک گیٹ لگا ہوا ہے، اور ہو سکتا ہے کئی گیٹ ہوں، اور اس گیٹ پر ایک فرشتہ بیٹھا ہوا ہے. کوئی داخل نہیں ہو سکتا بغیر اجازت کے. جی کسی کی روح نکلتی ہے کہاں چڑھتی ہے؟ آسمان کی طرف. فلاں صاحب آئے ہیں، نیک ہوگا تو اچھے ناموں سے پکارا. اچھا وہ صاحب آئے، جی آئیے. ایسے ہی چڑھتے جاتے 7 آسمان اللہ کے پاس. اللہ رب العالمین اس کی روح کو لوٹا دیتا ہے.
پھر جو کافر ہوتا ہے اس کی روح کو بھی لے کر جایا جاتا ہے، چونکہ بدبخت ہے، برا کفن ہے، بری طریقے سے اسے کفن دیا گیا ہے، روح کو اس کی اوپر لے کے جایا جاتا ہے آسمان میں. کون ہے؟ برے برے ناموں سے اسے بلایا جاتا ہے. کہا نہیں، ان کے لیے نہیں کھولا جائے گا. اسے وہیں سے پٹک دیا، اللہ حکم دیتا ہے کہ یہیں سے پٹک دو اسے، وہیں سے پھینک دیا جاتا ہے اسے، اور پھر اس کے حساب کتاب شروع ہو جاتا ہے. تو ایک انسان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ آسمان ہے، آسمان میں دروازے بھی ہیں، اور ہر دروازے پر کیا ہے؟ فرشتہ موجود ہے، جو ہماری جس کی اجازت کے بغیر ہم لوگ داخل نہیں ہو سکتے. والارض وما بینہما، اور ان دونوں کے درمیان جو کچھ ہیں سب کا رب. بھائی ان دونوں کے درمیان کیا کیا چیزیں ہیں؟ فلک، یا آپ کہہ سکتے ہیں ستارے، ہاں، سورج، چاند. اسی طرح اللہ رب العالمین نے جو چیزیں زمین میں تیار کی ہیں وہ ساری چیزیں، وہ سب کیا ہیں؟ ان دونوں کے درمیان ہیں. ان ساری چیزوں کا رب کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آسمانوں کا رب ہے، زمین کا رب ہے، اور ان دونوں کے درمیان جو کچھ چیزیں ہیں ان سب کا رب. اس لیے اگر کوئی ایک انسان پیسہ حاصل کرے، مال حاصل کرے، دولت حاصل کرے، بلڈنگ حاصل کرے، کار حاصل کرے، کچھ بھی حاصل کرے، یہ کہے کہ یہ میرا نہیں، کس کا ہے؟ کیونکہ میں اپنے جسم کا مالک نہیں، میرا مالک میں اپنے جسم کا مالک. پتہ ہے یہ جسم ہمارا نہیں، یہ امانت کے طور پر اللہ رب العالمین نے کچھ وقت کے لیے یوز کرنے کے لیے دیا. اگر صحیح یوز نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ بڑا برا حساب ہوگا، بہت خطرناک حساب ہوگا. اللہم ارحم. ہمیں دیا ہے نا یہ کچھ وقت کے لیے، استعمال کیا کچھ وقت کے استعمال کے بعد یہ کیا ہوگا؟ یہ ختم ہو جائے گا، اور پھر اللہ رب العالمین کے پاس چلا جائے گا. تو ایک انسان کو اتنا سمجھنا چاہیے کہ یہ امانت ہے، اور اس امانت کا ہمیں کیا کرنا ہے؟ صحیح استعمال کرنا ہے. تو آسمانوں کا رب ہے، زمین کا رب ہے، اور ان دونوں کے درمیان یعنی ہم لوگ جو بھی ہیں سب، ان سب کا رب ہے. الرحمن، اور وہ کیا ہے؟ رحمان بھی ہے، یعنی بہت رحم کرنے والا ہے. آپ دیکھیں کائنات میں موجود کافر ہو، مشرک ہو، منافق ہو، کوئی بھی ہو، اللہ کا نافرمان ہو، سانس دے رہا ہے اللہ؟ بالکل دے رہا ہے. رہنے کے لیے گھر دے رہا ہے؟ بالکل دے رہا ہے. ہاں، کھانے کے لیے ساری چیزیں بالکل دے رہا ہے اللہ رب. آپ بتائیے کہیں کیا کمی؟ جو غریب فقیر لوگ جو بھیک مانگنے آتے ہیں وہ بھی بہت پیسے والے ہو جاتے ہیں، کمی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ رحمان ہے. الرحمان کا مطلب ہوتا ہے وہ رحم جس کی رحمت عام ہو، ہر چیز کو شامل ہو. کافر، مشرک، سب کو اللہ رب العالمین سب پر رحم کرنے والا. تو ایک کافر کو بھی اللہ رب العالمین دے رہا ہے، ایک منافق کو بھی اللہ رب العالمین دے رہا ہے، ایک مومن کو بھی اللہ رب العالمین دے رہا ہے، اور ایک فاسق گنہگار کو بھی اللہ رب العالمین عطا کر رہا ہے. تو رحمان ہے وہ. رحمان کی صفت کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ رحمت جو سب کے لیے کیا ہے؟ یہ واضح ہو گیا. آسمانوں اور زمین کا رب، اور ان دونوں کے درمیان. اور چونکہ اب دیکھیے رحمان کا لفظ کیوں ذکر کیا یہ بھی ہم سمجھ لیتے ہیں. جب اللہ رب العالمین آسمانوں کو پال رہا ہے، زمین کو پال رہا ہے، زمین میں جتنی چیزیں ہیں ان سب کو سنبھالے ہوئے اللہ رب العالمین، تو ان سب کو سنبھالنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ رحمت کی ضرورت. کس چیز کی ضرورت ہے؟ رحمت. اسی لیے اگر ہم دیکھیں ماں باپ جب اپنے بچے کو پالتے ہیں تو اس کے لیے کیا ہوتے ہیں؟ بہت شفیق، مہربان، رحمت کا پہلو اختیار کرتے ہیں. ہاں، بہت رحم دل ہوتے ہیں اس کے لیے، اس کے تئیں بہت زیادہ رحم کرتے ہیں، اس کو کوئی تکلیف نہ ہو. اگر اللہ رب العالمین الرحمن کی صفت کو ہم نکال دیں گے تو پھر ظاہر سی بات ہے آسمان اور زمین درہم برہم ہو جائیں، آسمان اور زمین کا معاملہ بگڑ جائے. اللہ رحمان ہے، اس لیے آسمان اور زمین کتنے اچھے سے سنبھلے ہوئے ہیں. اللہ رب العالمین کی یہ صفت ہے، اس لیے اللہ رب العالمین نے اس صفت کا ذکر کیا کہ آسمانوں اور زمین میں اللہ کے نافرمان بھی موجود ہیں، لیکن پھر بھی وہ آسمان اور زمین اپنی جگہ پر قائم ہیں، بالکل صحیح ہیں. آپ دیکھیں کہ قرآن میں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا کہ جو لوگ اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں ان کے بارے میں ذکر کیا. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، انہوں نے کہا کہ رحمان کی اولاد ہے. لقد جئتم شیئا ادا، تم تو بڑی عجیب چیز ہے. تکاد السماوات یتفطرن من، آسمان پھٹ پڑے اس بات سے. وتنشق الارض، زمین پھٹ پڑے. وتخر الجبال هدا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں. ان دعوا للرحمن ولدا، کہ آپ رحمان کے لیے اولاد تجویز کر دو. یہ کہو کہ رحمان کی اولاد ہے، نعوذ باللہ. صرف اتنا جملہ، اس سے کیا ہوا؟ آسمان پھٹ پڑے. اتنا خطرناک جملہ ہے، اور لوگ اتنا آسانی سے، اتنی محبت سے، اتنی شفقت سے ان چیزوں کو لے لیتے. ارے کوئی بات نہیں، آپ اپنا دین کر لو. ہاں اپنا دین کر لیتے ہیں، آپ کے لیے آپ کا، ہمارے لیے ہمارا. دعوت کون دے گا؟ دعوت کیا ہے؟ ہمارا بزنس چل رہا ہے، ان سے دعوت کیا دیں؟ دعوت دیں گے تو پھر معاملات بگڑ جائیں گے ہمارے. کیا زندگی؟ بزنس کے لیے دنیا میں آئے تھے،
کس کے لیے آئے تھے؟ تو ایک چیز تو ایک انسان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ رحمان کی صفت اللہ نے ذکر اس لیے کی کیونکہ پالنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ رحمت کی ضرورت ہے. لا یملکون منہ خطابا، قیامت کے دن اللہ سے کوئی بات نہیں کر پائے گا، کسی کو طاقت نہیں ہوگی کہ وہ اللہ سے مخاطب ہو جائے، اللہ سے بات کر سکے، اللہ سے بات کرنے کی کوئی طاقت نہیں رکھے گا. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے بس 2-3 آیات ہیں جلدی جلدی سے میں ذکر کر دوں، اس سینیریو کو ذکر کیا. یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، قیامت کے دن روح کھڑی ہوگی اور فرشتے کھڑے ہوں گے، صفن، صف بنا کر، ایک صف دوسری صف اس طرح. یہاں اگر آپ غور کریں اللہ نے کہا اس دن روح کھڑی ہوگی. یہ روح کون ہے؟ ہماری روحیں کون ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام. اللہ رب العالمین نے حضرت جبریل علیہ السلام کو کیا کہا ہے؟ روح کہا ہے. سورہ قدر میں بھی آپ کو ملے گا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. آگے تنزل الملائکۃ والروح، کہ اس رات لیلۃ القدر کی رات میں فرشتے اترتے ہیں اور روح اترتی ہے. ہمارے ہاں روح، یہ روحیں نکلتی ہیں قبروں سے. ہاں، والروح، روح سے مراد کون ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام. کیوں؟ اللہ رب العالمین نے ایک جگہ ذکر نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین. اللہ نے کہا کہ یہ قرآن جو ہے اسے لے کر روح الامین اترے ہیں. اور روح کون ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام. امین ہے، وہ امانت دار ہے. علی قلبک، کیسے لے کر اترے ہیں؟ آپ کے دل پر لے کر اترے ہیں. علی قلبک لتکون من المنذرین، تاکہ آپ کن میں سے ہو جائیں؟ ڈرانے والوں میں سے ہو جائیں. بلسان عربی مبین، اور ایسی زبان میں ہے یہ قرآن کہ عربی زبان میں واضح، اس زبان میں اللہ رب العالمین نازل کیا. تو یہاں پر بھی روح سے مراد کون ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام. ایسا تو نہیں ہے کہ قبروں سے روح نکل کے اتر رہی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر، ایسا نہیں. اور روح سے مراد کون ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام. تو یہاں یوم یقوم الروح، اس دن روح کھڑی ہوگی، یعنی حضرت جبریل علیہ السلام کھڑے ہوں گے. والملائکۃ، اور کون کھڑے ہوں گے؟ فرشتے. صفن، صف بنا بنا. لا يتکلمون، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا يتکلمون، وہ لوگ بات نہیں کر پائیں گے، وہ لوگ بول نہیں پائیں گے. الا من اذن، وہ لوگ بول نہیں پائیں گے الا من اذن، مگر جس کے لیے اللہ رب العالمین اجازت دے. الا من اذن له الرحمن، جس کے لیے رحمان اجازت دے. وقال صوابا، اور وہ کہے گا بھی درست بات. اگر آپ یہاں دیکھیں یہ ایک خاص سینیریو پر ہوگا. قیامت کے روز جب لوگوں کو نکال لیا جائے گا، قبروں سے نکل کر آئیں گے لوگ سور پھونکنے کے بعد. یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، جب سور پھونکا جائے گا اور تم فوج در فوج آؤ گے. جب سور پھونک دی جائے گی تو لوگ آئیں گے، لوگ میدان محشر میں جمع ہو جائیں. اب میدان محشر میں جمع ہونے کے بعد اللہ رب العالمین نازل ہوگا، اللہ رب العالمین آئے گا. ہاں، اللہ کا نزول کیسے ہوگا ہم نہیں جانتے، غیب. ٹھیک، یہ غیب سے تعلق ہے. اللہ رب العالمین اس دن نازل ہوگا. کوئی بات نہیں، چھوڑو. اس دن اللہ رب العالمین، سورج ہمارے بہت قریب ہو، بہت زیادہ قریب ہو، جس کی وجہ سے لوگوں کی حالت بہت خراب ہو رہی ہے، بہت پریشان ہو. وہاں میں نے بتایا تھا جب قیامت قائم ہوگی تو زمین چپاتی روٹی کی طرح ہو جائے گی. چپاتی روٹی میں کچھ اونچا نیچا نہیں ہوتا، سب برابر ہوتا ہے. آپ دیکھیں کوئی ایسی چیز میرے پاس ہے، کوئی ایک ایسی چیز آپ دیکھیں جیسے یہ زمین ہے بالکل برابر ہے، اس میں کچھ اونچا نیچا نہیں. قیامت کے روز سب کچھ کیا ہو جائے گا؟ قاعا صفصفا لا تری فیہا عوجا ولا امتا، بالکل ایسی ہو جائے گی کہ اس میں کچھ بھی اونچ نیچ کا حصہ نہیں. جب ایسا ہوگا سارے پیڑ غائب، پہاڑ غائب، کچھ نہیں، بالکل سفر. اب کیا کریں؟ کہیں نہیں جا سکتے، کہیں چھپ نہیں سکتے. اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا، اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا. اس میں چند لوگ ہوں گے، ہم ہیں نہیں ہیں ہم نہیں جانتے. وہ 7 قسم کے لوگ عرش کے سائے میں ہوں گے، اور کچھ روایات میں آتے 9 قسم کے لوگ. تو اب یہاں دیکھیں 7 قسم کے لوگ جو عرش کے سائے میں ہوں گے، ہو سکتا ہے ہم نہ گھبرائے ہوئے ہوں گے، ہم پریشان ہوں گے. کیا کریں؟ حساب شروع نہیں ہو رہا ہوگا، حساب میں لیٹ ہو رہا ہوگا، پریشان. تو لوگ جو اچھے لوگ ہوں گے وہ جائیں گے انبیاء کے پاس، آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے. کہیں گے آدم آپ اللہ کے پہلے رسول، پہلے نبی ہیں، اور اللہ رب العالمین نے آپ کو سب سے پہلے پیدا کیا. آپ کی فضیلت ہے
آپ کا مقام ہے, آپ سفارش کر دی, اللہ حساب شروع کر دیا. میں شروع نہیں کروا سکتا کیونکہ نا میں نے پھل کھایا تھا, اس کی وجہ سے مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں میری اس وجہ سے پکڑ نہ ہو جائے اور اس وجہ سے میری سفارش قبول نہ ہو. ایک کام کرو, تم آگے چلے جاؤ, غالباً حضرت موسیٰ علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے, موسیٰ علیہ السلام کہیں گے میں کر تو دیتا لیکن میں نے نا ایک قبطی کو مار دیا تھا, فرعون کے ان میں ایک شخص کو مار دیا تھا, قتل کر دیا. مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں میری اس وجہ سے پکڑ. توبہ کر چکے ہیں یہ لوگ, آدم علیہ السلام بھی توبہ کر چکے ہیں, موسیٰ علیہ السلام بھی توبہ کر چکے ہیں, لیکن ڈر ہے, خوف ہے کہیں پکڑ نہ ہو. پھر عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں, غالباً اس میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آتا ہے. پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جب جاتے ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ایک کام کریے آپ لوگ, میں نہیں کر سکتا, یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سب جائیں گے اور پھر اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے, پھر اللہ رب العالمین حساب کتاب شروع کریں گے. اور یہ بہت بڑی بات ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس موقع پر تمام انبیاء پر ایک طرح سے فضیلت حاصل, ہاں, اور اس موقع پر سفارش کریں. وہ موقع ہوگا تب حساب کتاب شروع ہوگا. یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون, وہ بول نہیں پائیں گے الا من اذن له الرحمن, مگر جسے رحمان اجازت دے گا. رحمان یعنی رب العالمین جسے اجازت دے گا وہی بول پائے گا وہاں پر, کوئی بول نہیں سکتا. میں بچ جاؤں گا, وہ فلاں صاحب ہیں, وہ ان سے میں نے بات کر رکھی ہے, وہ تو کروا دیں گے میرا کام. کچھ نہیں صاحب, یہاں نہیں چل پائے گا. یہاں سکہ نہیں بولتا, یہاں رب العالمین کا سکہ بولتا. آپ کیا کرو گے, یہاں تو بلوا لو گے, یہاں تو کروا لو گے. لا یتکلمون, بول نہیں پاؤ, زبان کھل ہی نہیں پائے. الا من اذن له الرحمن وقال صوابا, اور وہ جو کہے گا جسے رحمان اجازت دے گا درست بات کہے گا. اگر الٹی سیدھی بات کہی تو, اور علماء کہتے ہیں وقال صوابا, اور اس نے درست بات کہی, یعنی دنیا میں کہی اس نے درست بات کہی, دنیا میں کہی مطلب یعنی توحید والا تھا. مشرک کافر کبھی سفارش نہیں کر پائے گا. کیوں؟ کیونکہ اس نے درست بات نہیں کہی, اس نے اللہ کی عبادت نہیں کی, یا اس نے اللہ رب العالمین کا کلمہ نہیں کہا تھا کہ اللہ ہی ہے جس کی عبادت کی جائے. تو اب دیکھیے قول کی بھی اہمیت ہے, یہاں سمجھ میں آ رہا ہے. توحید میں کہنے کی بھی اہمیت ہے. اس نے درست بات کہی ہوگی, کہاں؟ دنیا میں. اب یہاں سے چند ایک بات ذکر کر کے میں انشاءاللہ اپنی بات کو آگے بڑھاؤں. سفارش قیامت کے دن کئی طرح کی ہوتی ہے, بس میں 2-3 جملے ذکر کروں. سفارش کرنے والا, جس کے لیے سفارش کی جا رہی ہے, سفارش والے جملے. کتنی چیزیں ہو گئی؟ 3. سفارش کرنے والا, جس کے لیے سفارش کی جا رہی ہے, اور جو سفارش کی جا رہی ہے. ان تینوں میں اللہ رب العالمین کے معاملے کا دخل ہے. سفارش کرنے والا وہ ہوگا جسے رحمان اجازت دے, جس کے لیے سفارش کی جائے گی وہ ہوگا جس سے اللہ رب العالمین راضی ہو, اور جو سفارش کی جائے گی وہ صحیح ہونی چاہیے اور درست ہونی چاہیے. اس کا بھی معاملہ وقال صوابا, درست بات ہونی چاہیے, اور اتنی بات ہونی چاہیے جتنی اللہ رب العالمین چاہتا ہے. جتنی اللہ رب العالمین نے کہی اتنی ہی بات کہنی ہے. تو آپ سمجھیں کہ کہنے والا, سفارش کہنے والا بھی وہ کس سے ریلیٹ ہو رہا ہے؟ اللہ رب العالمین سے, کہ اللہ اجازت دے گا تب بول پاؤ. جس کے لیے ہو رہی ہے وہ بھی اللہ رب العالمین اس سے خوش ہو, راضی ہو, تب ہو پائے گی. اور جو بات کہہ رہے ہیں وہ بھی اللہ رب العالمین نے بتائی ہو, وہی بات کہہ رہے ہیں. اتنی سی باتیں ہیں, اس کے علاوہ آپ سفارش کر ہی نہیں سکتے. کیا بچا بتائیے, اب بچا کوئی راستہ؟ کچھ چلنے کا راستہ ہی نہیں. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ, کون ہے جو اللہ کے یہاں سفارش کرے مگر اللہ کی اجازت سے؟ کوئی سفارش نہیں کر سکتا مگر اللہ کے حکم سے. ولا یشفعون الا لمن ارتضى, اور وہ سفارش نہیں کر پائیں گے مگر اس سے جس سے اللہ رب العالمین راضی اور خوش ہو. تو یہاں ہم دیکھیں تو یہ 3 پوائنٹس ہم نے کلیئر کر دیے. لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. اس کے بعد 2 آیات اور, ذلك اليوم الحق, وہ ایسا دن ہے جو حق ہے, جو سچ ہے, جو جھوٹ نہیں, جو باطل نہیں, جس میں کچھ بھی ایسا نہیں ہوگا جو باطل ہو. جو کہہ رہا ہے اللہ وہی ہوگا. ذلك اليوم الحق. آپ دیکھیں یہ کوئی سٹوری نہیں ہے. اگر احادیث میں کوئی بات آئی ہے کہ ایسا ہوگا اور ایسا ہوگا, ایک شخص آئے گا اس کا یہ ہوگا, اسے جہنم کے ناک کے بل گھسیٹ کر لے کر جایا جائے گا, جہنم میں تھوہر کا درخت ہوگا, گرم پانی ہوگا, یہ ہوگا, بہتی ہوئی پیپ ہوگی. یہ کوئی مذاق نہیں ہے, یہ کوئی کھیل نہیں ہے. یہ آپ اسے ایسا مت سمجھو کہ یار
ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ کھیل نہیں ہے. ذالک الیوم الحق، ایسا ہی ہوگا. اللہ نے کہا یہ حق ہے، حق دن ہو گئے، بالکل سچ، اس میں کوئی باطل والی بات نہیں ہے. یعنی ایسا دن ہے جو حق ہے، جو آ کر ہی رہے گی. فمن شاء، تو جو شخص چاہے، اتخذ الی ربہ مآبا، جو شخص چاہے اپنے رب کے پاس اپنا ٹھکانہ بنا لے. یعنی آپ اپنے رب کے پاس اپنا ٹھکانہ بنا لیں، اللہ کی طرف لوٹ جائیں، اللہ کی طرف واپس ہو جائیں. اللہ رب العالمین نے جو ٹھکانہ آپ کے لیے تیار کیا جنت، آپ اس میں داخل ہو جائیں. فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا. یہاں ایک اور نقطہ ذکر کر دوں. ایک انسان اگر کوئی چیز چاہتا ہے، کوئی چیز کرنا چاہتا ہے، وہ اسے کرتا ہے، لیکن اس سے پہلے اللہ رب العالمین کی کیا ہوتی ہے؟ مشیت ہوتی ہے، اللہ کی چاہت ہوتی ہے. وما تشاءون الا ان یشاء، تم نہیں چاہتے ہو مگر یہ کہ اللہ چاہتا ہے. یعنی اللہ کی مشیت اس سے پہلے ہوتی ہے. تو ایسا نہیں ہے ہم بالکل کھلے، ہمیں آزادی مل گئی. آزادی کا مسئلہ نہیں ہے. ہم کیا مسئلہ ہے کہ اگر ہمیں اختیار دیا گیا اس سے پہلے بھی اللہ رب العالمین کی مشیت ہوتی ہے، اللہ کی چاہت ہوتی ہے. اور آخری جملے اس سورہ کے، انا انذرناکم عذابا قریبا، بے شک ہم نے آپ سب کو جلد آنے والے عذاب سے ڈرا دیا. انا انذرناکم عذابا، جلد آنے والا عذاب. آپ کو پتہ ہے کتنے سال بیت گئے؟ 2024 چل رہی، اور ہجری کیلنڈر کے حساب سے دیکھا جائے 1400 کتنی چل رہی؟ 46 چل رہی. اتنے سال بیت گئے، عذاب تو آیا نہیں، قیامت تو آئی. تو اس جملے کو ایسے سمجھیں، ہر انسان کی موت اس کی قیامت، ہر انسان کی موت اس کی، آپ کی موت ہو گئی بس ختم کہانی، اب کوئی چانس نہیں بچنے کا. آپ نے جو کیا وہی ملے گا. انا انذرناکم عذابا، اس لیے ہم یہ سمجھے نا ہمارا عذاب آنے میں. کتنے لوگ ہیں ہمارے آس پاس سے ابھی 1 سال پہلے، اب آج نہیں، اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو اگلے سال نہیں ہوں. ہاں آج میں بول رہا ہوں، ہو سکتا ہے میری جگہ کوئی اور آ کر بول رہا ہو، ممکن، ہر چیز ممکن ہے. یہ عذاب ہے، عذابا قریبا، آنے والے، جلد آنے والا عذاب. آپ اسے عذاب بھی بنا سکتے ہو، اور اس میں آپ کیا کر سکتے ہو؟ اللہ رب العالمین کی رحمت کو بھی بٹور سکتے ہو. ہم نے تمہیں جلد آنے والے عذاب سے، اور ہر چیز جو آنے والی ہوتی ہے وہ قریب ہوتی ہے. ہر چیز جو آنے والی ہے وہ قریب. یوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر یا لیتنی كنت ترابا. یہاں اللہ نے 2 لوگوں کا ذکر کیا کہ اس دن انسان دیکھ لے گا. یوم ينظر المرء، اس دن انسان دیکھ لے گا، یعنی قیامت کے دن. ما قدمت یدا، جو کچھ اس کے دونوں ہاتھوں نے آگے بڑھایا ہے، یعنی جو کچھ اس نے اعمال کیا. اس دن انسان دیکھ لے گا جو کچھ اس نے اعمال کیا. یعنی ایک انسان نے اگر اچھے اعمال کیے ہوں گے تو اچھے. اللہ رب العالمین نے اچھے کا ذکر ہی نہیں کیا، بس جو انسان نے کیا ہوگا آگے بھیجا ہو. دیکھیں ما قدمت یدا، جو اس کے ہاتھوں نے آگے بڑھایا ہے، یعنی آپ جو عمل کر رہے ہو وہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آگے بڑھا رہے ہیں. اور وہ سب کچھ لکھا جا رہا ہے، وہ کہاں کے لیے آگے بڑھا رہے ہیں؟ قیامت کے لیے، حساب کتاب کے لیے، حساب کتاب کے دن کے لیے. ما قدمت یدا، جو اس کے دونوں ہاتھوں نے آگے بڑھایا ہے. وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا، اور کافر اس دن کیا کہے گا؟ اے کاش میں کیا ہوتا؟ مٹی. اے کاش میں مٹی ہوتا. کیوں کہے گا وہ ایسا؟ تاکہ اس کا حساب کتاب ہو. ہاں، اے کاش میں مٹی ہوتا. اور ایک بڑا عجیب سا نقطہ لکھا ہے بعض مفسرین نے، وَيَقُولُ الْكَافِرُ، اور کافر گئے، یہاں کافر سے مراد شیطان کو مانا ہے، ابلیس. وہ جو ابلیس آدم علیہ السلام والا جو کیس ہوا تھا، ہاں، وہ والا ابلیس. کہ ابلیس اس دن کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش میں بھی مٹی ہوتا. جیسے آدم جنت میں گئے، میں بھی جنت میں چلا جاتا. مطلب وہ بھائی مٹی اور آگ کا تو مسئلہ تھا، حسد کس بنیاد پر تھا؟ مٹی اور آگ کے مسئلے پر تو تھا. انہوں نے کہا کہ نہیں، تم کس سے پیدا ہوئے؟ مٹی سے. اور میں کس سے ہوں؟ آگ سے. اور آگ مٹی سے بہتر. اتنا ہی تو تھا. کاش میں مٹی ہوتا، میں بھی وہی اپنے اندر نرمی پیدا کر لیتا اور بچ جاتا. تو بعض مفسرین نے یہاں یہ نقطہ ابلیس اس دن کیا کہے؟ کاش میں کیا ہوتا؟ مٹی ہوتا. لیکن یہاں پر اگر یہ بھی مانا لیا جا سکتا ہے، یہ بھی مانا لیا جا سکتا ہے کہ کافر کہے کاش میں مٹی ہوتا تاکہ میرا کوئی حساب کتاب نہ ہو. اور بہت سے آپ دیکھیں، بہت سے لوگ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ ہولناکی کو دیکھتے ہیں، ہولناکی کو پہلے ہی بٹور لیتے ہیں. حضرت ابوبکر کے بارے میں غالباً آتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں کاش میں چڑیا ہوتا. ہاں، کاش میں چڑیا ہوتا، جاتا چڑھتا گھونسلہ بناتا، اپنا سب کرتا، میرا کوئی حساب کتاب نہیں. ابو بکر جن کے لیے کیا ہے؟ جنت، پہلے ٹکٹ، فائنل ٹکٹ ہے ان کے پاس، سب کچھ ہے، یہیں بشارت مل کے گئے ہیں. لیکن کیا کہہ رہے ہیں؟ کاش میں چڑیا ہوتا، ہاں میرا حساب کتاب ہوتا. حساب کتاب کا ڈر، آپ دنیا کے حساب کتاب کی بات کریں نا، آپ سے میں کہوں آپ ادھر آئیے،
جی آپ کو 1000 روپے دیے، کیا کیا آپ ڈر رہے ہیں، گھبرا رہے ہیں، یار اتنی چیزیں میں نے ادھر ادھر کر دی ہیں، میں کیسے بتاؤں؟ ڈر رہا ہوتا ہے ایک انسان، اور قیامت کے دن اللہ رب العالمین حساب کتاب لے گا، اور لے لیا تو کیا ہو؟ میں نے اس لیے ایک چیز ذکر کی ہے ہمیشہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حوسب عذب، جس کا حساب ہوا اسے عذاب، جس کا حساب ہوا اسے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ رہے ہیں جس کا حساب ہوا اس کا عذاب ہوا، قرآن میں اللہ نے کہا فسوف یحاسب حسابا یسیرا، جس کو دائیں ہاتھ میں کتاب دی جائے گی، اس کے نام اعمال دیے جائیں گے، اس کا حساب آسان ہوگا۔ پھر آسان حساب کا مطلب کیا ہے؟ ہر ایک جس کا حساب ہوا اسے تو عذاب ہوا، پریشان ہو گیا تھا عائشہ رضی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، میری مراد کیا تھی؟ من نوقش الحساب عذب، نہیں جس کے حساب میں اچھے سے پوچھ گچھ کر لی گئی، یہ اتنے ٹائم پر یہ کب کیا تھا آپ نے، یہ کیوں کیا تھا آپ نے، گئے انسان بچنے والا نہیں بڑا۔ ہاں جس کا حساب جی اچھا آپ نے یہ کیا جائے گی، ٹھیک ہے چلیے ٹھیک ہے یہ کیا تھا میں نے معاف کر دیا، یہ ہے آسان حساب، کیوں؟ کیونکہ آپ کے دائیں ہاتھ میں کتاب، اور جس کے بائیں ہاتھ میں کتاب اللہم ارحم، اس کا معاملہ بڑا اچھا وہ یقول الکافرون۔ اور یہاں ہماری صورت الحمدللہ مکمل ہو گئی، اور یہاں صورت کے آخر میں بھی آپ دیکھیں کہ صورت کے آخر میں بھی اللہ رب العالمین نے اسی قیامت کے دن کا ذکر کیا، ابھارتے ہوئے کہ اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ آپ قیامت، تو قیامت کے دن کے اندر بلیو کر لینا انسان کو ہر دنیا کے دھوکے سے بری کر سکتا ہے۔ اگر آپ قیامت کے اوپر بلیو کریں، مضبوط بلیو کرنے والے ہیں، آپ چل رہے ہیں، بات کر رہے ہیں کسی سے، آپ کا ایک جملہ غلط نہیں نکل سکتا، کیوں؟ کیونکہ آپ قیامت کے سلسلے میں بلیو کرتے ہیں۔ آپ کچھ غلط کہہ ہی نہیں سکتے، کسی کے ساتھ دھوکہ کر نہیں سکتے، کیوں؟ کیونکہ آپ قیامت کے دن کا بلیو کرتے ہیں۔ آپ کو ڈر لگتا ہے یار مجھے مرنا ہے، میں جواب کیا دوں گا؟ ہاں یہ بھی تو میرا پوچھا جائے، سب لکھ رہا ہے، ہاں کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں، باعزت فرشتے ہیں، لکھنے والے ہیں، ہمارے پاس موجود ہیں۔ تو ایک انسان قیامت کے سلسلے میں اگر بلیو رکھے تو بہت بڑے فتنوں سے، دنیا کے فتنوں سے نجات پا سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کریں، اللہ رب العالمین ہمیں قیامت کے سلسلے میں مضبوط بلیو رکھنے کی توفیق دے، ہمارے ایمان کو اللہ رب العالمین مضبوط بنائے، اللہ رب العالمین پر ہمارا ایمان مضبوط بنائے، آخرت کے دن پر بھی ہمارے ایمان کو مضبوط بنائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والحمد للہ رب العالمین۔